أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. گزشتہ خطبہ جمعہ پہ میں نے اسی آیت کی تلاوت کے بعد چند ایسی انسانی غفلتوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو اس کی ذات کے اندھیرے ہیں. وہ غفلتیں جو انسان کی ذات پر اندھیرے بن کے چھا جاتے ہیں اور اسے حصول مقصد سے بے خبر رکھتے ہیں، اس کی پہچان سے ہی ناآشنا رکھتے ہیں. وہ سب سے خطرناک اندھیرے ہیں جن سے آگے پھر ہر قسم کے گناہ پھوٹتے ہیں. اور قرآن کریم نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ اور ایک تدریج کے ساتھ اول معمولی ابتدائی حالتوں کا ذکر فرمایا، پھر ان سے پھوٹنے والی زیادہ سخت اور زیادہ خطرناک حالتوں کا ذکر فرمایا، پھر آخری نتیجہ نکالا کہ اگر یہ مضمون اسی طرح تدریجاً بڑھتا رہے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک رویدگی شروع میں تو نظر کو بھری لگتی ہے، سرسبز و شاداب کونپلیں جب پھوٹ رہی ہوتی ہیں تو انسان کی نظر کو بہت پیاری لگتی ہیں اور ان کے حسن سے استفادہ ایک معصوم سی چیز دکھائی دیتی ہے. لیکن پھر وہی کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور خوب تموج اختیار کرتی ہے، ہواؤں کے ساتھ ناچتی ہے، رقص کرتی ہے اور بھی اس کے بونے والوں کے دل کو خوش کر دیتی ہے. لیکن انجام کار پھر اس پر ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہ زرد روح ہونے لگتی ہے اور خشک ہو کر ایسے چورے کی طرح جو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، اس حالت میں وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے. یہ وہ مثال ہے جس کے متعلق میں اس آیت کے پہلے حصے کے مختلف امور پر یا مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد پھر متوجہ ہوں گا.
میں ذکر کر رہا تھا کہ اول ہے حیات لعب اور لہو، اسی سے ہر قسم کی دنیا داری کا آغاز ہوتا ہے۔ کھیل کود تماشا ایک معصوم سی چیز دکھائی دیتی ہے، انسانی فطرت کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے، بچے بھی اپنا دل کھیل کود ہی میں بہلاتے ہیں، لیکن جوں جوں جوانی کے ساتھ ساتھ کھیل کود انسانی مزاج پر غلبہ پانے لگتے ہیں تو ان کے اندر گناہوں کی آمیزش ہونے لگتی ہے۔ کھیل کود کا انسانی مزاج پر غلبہ اس کو اعلیٰ مقاصد سے غافل کرتا چلا جاتا ہے اور توجہات کو تمام تر اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے جو زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اس پہلو سے میں نے متوجہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی اس پہلو سے بر وقت متنبع کرتے رہا کریں۔ جہاں ان کی دلچسپیاں کھیل کود میں اتنی بڑھ جائیں کہ ان کے زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی راہ میں حائل ہونے لگیں، جہاں پڑھائی اور تعلیم ثانوی ہو جائے اور زندگی کی دنیا کے تماشے جو ہیں یہ بنیادی اور اصل مقصد بن جائیں، ایسے بچے ایسی جوان نسل میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اپنی منزل کھو دیتی ہے اور غلط سمت میں روانہ ہو جاتی ہے۔ یہ اگلا قدم جو تھا اس کے متعلق میں نے گزشتہ خطبے میں روشنی ڈالی، یہ پھر زینت اور تفاخر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، لہو اور لعب کا اپنی ذات سے تعلق ہے۔ ایک انسان کسی چیز کو پسند کرے، اس میں کھویا جائے، کوئی بیٹھا اپنا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے تو کسی کا کیا لیتا ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تصادم نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک انسان جو ان باتوں میں مثلا میوزک ہے اسی میں بھی مگن رہتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا، میں اپنا وقت خرچ کر رہا ہوں، اپنا پیسہ لگا رہا ہوں۔ اور اگر شور پڑتا ہے تو اپنے کان میں وہ ٹوٹیاں دے دیتے ہیں۔ اور جہازوں میں بھی بجائے اس کے کہ ان پر یہ اعتراض ہو تمہیں سب کا امن برباد کر رکھا ہے، شور ڈالا ہوا ہے، وہ آرام سے اپنی ٹوٹی اپنے کان میں لگا لیتے ہیں۔ اور جہاز والوں نے بھی اب ٹوٹیاں مہیا کر دی ہیں سب کو، ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، میوزک سننی ہے، اپنی مرضی کے پروگرام دیکھو لیکن ساتھ والوں کو نقصان نہ پہنچے۔ بس لہو اور لعب کا جو آغاز ہے وہ نفسانی ذاتی خواہشوں سے تعلق رکھتا ہے اور دوسروں سے متصادم نہیں ہے۔ پھر یہ چیز پھوٹ کر باہر نکلتی ہے اور زینت اور تفاخر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ زینت کا اختیار کرنا یہ بھی ہر انسان کی فطرت میں ہے، لیکن جب وہ زینت دکھاوا بن جائے تو پھر تفاخر کے رنگ میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ہر وہ نعمت جو خدا تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو دی ہے، وہ خدا کا شکر کرنے کی بجائے انہیں اپنا فخر دوسروں پر ظاہر کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور خدا کے سامنے سر جھکانے کی بجائے وہ لوگوں کے سامنے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ تو یہ تفاخر ہے۔ جس ذات نے دی تھی، جو نعمتیں کی خدا تعالیٰ کی طرف سے میسر آئیں، بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کے شکر پر سر اس کے حضور جھکتا چلا جائے، اس کے عاجز اور کمزور بندوں کے مقابلے پر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ تفاخر جو ہے یہ ہمیشہ نچلوں پر ہے۔ یہ لفظ تفاخر میں ایک داخل بات ہے، جو اپنے سے بڑے ہوں ان کے سامنے کوئی تفاخر کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی مجلس سے تو دور رہے گا تاکہ ان کے سامنے سبکی نہ ہو۔ جو غریب لوگ، نسبتاً کمزور لوگ ہیں، ان کے سامنے دکھاوے ہوتے ہیں، یا برادری کے لیے بھی دکھاوے ہوں تو جب تک ان سے زیادہ خرچ کر کے ان سے زیادہ دکھاوا نہ ہو اس وقت تک ان کا سر اونچا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اپنا جھوٹا سر اونچا کرنے کی خاطر وہ اپنے آئندہ اولادوں کے سر ہمیشہ کے لیے نیچے کر دیتے ہیں، قرضوں میں جکڑے جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ دنیا ان کی تعریف کرے کہ واہ واہ انہوں نے خوب کیا، چند دن کی اس تعریف کے بعد پھر لانتیں پڑنے لگتی ہیں کہ اس نے تو جو کچھ ورثے میں پایا تھا وہ بھی گنوا دیا، کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ تو یہ بھی ایک اندھیرے کی بڑی خوفناک قسم ہے۔
مگر جب یہ آگے بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ آخری شکل جو اس کی بنتی ہے وہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب تدریج دیکھیں کیسی عمدہ اور متناسب تدریج ہے۔ ایک نفس کے اندھیرے نے نفس کو ایک سایہ مہیا کیا، اس سائے تلے نفس نے آرام پایا، لیکن جب وہ گہرا ہو گیا تو رستہ دیکھنے کی صلاحیت سے بھی اس کو عاری کر دیا۔ پھر وہی چیز آگے بڑھی، اپنی نعمتوں کو دکھانے پر منتج ہو گئی، اور اکیلا اپنی ذات میں انسان سکون پا ہی نہیں سکتا۔ پھر جب تک دوسروں کے اوپر وہ فخر نہ کر لے، جب تک دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو دکھا نہ لے، اس وقت تک اس کے نفس کو تسکین نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوشل ایول میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جو پہلے ذاتی نقص تھا اب یہ تمدنی اور سوشل نقص میں تبدیل ہو گیا۔ اور اگلی جو دو باتیں ایک بریکٹ میں بیان فرمائی گئی ہیں ان کا تعلق انسانی اقتصادیات اور سیاست سے ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کا تعلق انسانی اقتصادیات اور اقتصادیات سے ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسا رابطہ رکھتی ہیں کہ گویا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے یہ جوڑے بھی خوب بنائے ہیں، ایسے جن کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ جب سیاست انسانی دماغ پر قابض ہو جائے، جب قوموں کے اجتماعی دماغ پر قبضہ کر لیں، تو یہ سیاست محض اپنے روب کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کو قانونی طور پر اپنے اہل وطن پر مسلط کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر قسم کی دولت کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یہی سیاست جب بین الاقوامی سطح کے اوپر سر اٹھاتی ہے تو اس کے ساتھ دولت کا کمانا ایک لازمی جز ہے، اس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریزوں سے یعنی انگریزی حکومت سے آزادی کا گر ان لوگوں کو کسی کو بھی علم نہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انگریزوں کے خلاف نفرت کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی ہتھیاروں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی عدم تعاون کے ساتھ جیسے گاندھی جی کی تحریک تھی، ان کو اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے کی تحریک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ہی طریق ہے، کوئی دنیا کی قوم اپنی سیاست کو دوسری قوم پر غالب کر کے محض یہ لطف نہیں لیا کرتی کہ ہم حاکم ہیں، جب تک اس کے نتیجے میں اس ملک کی دولت ان کے ملک میں منتقل نہ ہو۔ اگر کسی ملک کی دولت کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہونا بند کر دے تو کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہاں جا کر وہ سیاسی نظام کو اپنا جاری کرے، اور محض اس وجہ سے کہ ہماری سلطنت بڑی ہو گئی ہے، سیاسی غلبے کو جاری رکھنے کی فطرت اجازت ہی نہیں دیتی، کیونکہ کچھ دیر کے بعد یہ مصیبت بن جاتی ہے۔ نظم و ضبط قائم رکھنا، اپنے خرچ پر قائم رکھنا، کسی اور جگہ جا کر ایسی قوم پر اپنی حکومت جتانا جس قوم کو تمہاری حکومت پسند نہیں ہے، اور نتیجتاً مالی لحاظ سے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ کبھی بھی دنیا میں ایسی سیاست زیادہ دیر چل نہیں سکتی، قومیں خود ہی اپنا بوریا بستر لپیٹتی ہیں اور ایسے ملکوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو حضرت مسلم موعود نے ایک موقع پر فرمایا، اور کئی دفعہ جو نجی مجالس میں بھی آپ ان باتوں کا ذکر چھیڑا کرتے تھے تو اس میں بھی یہ باتیں آتی رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اصل نجات کا راز تحریک جدید کی اس اسکیم میں ہے جس کی 19 نکات ہیں۔ وہ تحریک جدید کی اسکیم ایسی ہے کہ اگر کسی قوم میں رائج ہو جائے تو دنیا کی کوئی قوم بھی وہاں سے مالی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ جو قوم اپنی زندگی کے رہن سہن کو سادہ اور غریبانہ بنا لے، جس کو نہ بدیشی کپڑوں میں دلچسپی رہے، نہ بدیشی زیورات میں دلچسپی رہے، نہ بدیشی کھانوں میں دلچسپی رہے، جن کو روزمرہ کی
साग और रोटी घर में मुयस्सर आ जाए उसी पर राजी रहें, जो अपना कपड़ा काटें और उसी खद्दर पर राजी रहें, जिनको दिखावे के लिए किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं, किसी बैंक का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं, वहाँ का बैंकिंग निज़ाम भी ज़्यादा देर नहीं चल सकता, यानी उनके खून नहीं चूस सकता। नतीजा ये निकलेगा कि ऐसी कौम ही है जो दर हकीकत दुनिया में आज़ादी की सांस ले सकती है और गैरों को उस पर दखल देने का कोई मौका ही मैसर नहीं आ सकता। आपने फरमाया कि जुर्म भी इन चीज़ों के साथ वाबस्ता है। जितने जराइम हैं वो अखलाकी कमज़ोरियों से वाबस्ता हैं, और जिस कौम की अखलाकी हालत दुरुस्त हो जाए, जराइम उसको इस तरह छोड़ कर चले जाते हैं जैसे सेहतमंद बदन को जरासीम छोड़ देते हैं। मौजूद हैं फिजा में, वही सांस हम सब ले रहे हैं जो बीमार लोग भी लेते हैं, मगर जरासीम सांस से अंदर जाते हैं और बाहर निकलाते हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इस बदन में, उस बदन में जो सेहतमंद हो। हाँ, जहाँ बीमारी के आसार देखेंगे वहाँ उनके अड्डे बनेंगे, वहाँ उनका फुट होल्ड यानी कदम जमाने की जगह बन जाती है, और फिर आगे वहाँ से वो फिर बाकी इर्द गिर्द के इलाकों की फतूहात के काम इंतज़ाम करते हैं। तो हज़रत मुस्लिम मऊद ने बड़ी गहरी फरासत के साथ तहरीक जदीद को जारी फरमाया था, ताकि जमात के अंदर जो लाभो लाभ की दिलचस्पियाँ हैं और उसके नतीजे में फिर एक दूसरे पर तफाखुर है, इनसे आज़ादी मिले तो उन कौमों को जमात पर हुकूमत करने का शौक़ ही बाकी नहीं रहेगा। मुसीबत लगेगी ऐसी जमात पर हुकूमत करना जिनका मकसद तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद है, और सियासत का इससे आला निचोड़ दो लफ्ज़ों में बयान हो ही नहीं सकता। अम्वाल की कसरत और औलाद की कसरत, जहाँ कुरान करीम का मुहावरा औलाद महज बच्चों के ज़्यादा पैदा करने से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि कुरान करीम ने खूब इस मज़मून को खोला है, बार बार खोला है कि वो कौमें जो दूसरी कौमों पर गलबा हासिल करना चाहती हैं उनको अददी क़ुव्वत में दिलचस्पी होती है, और औलाद यहाँ बमाना अददी क़ुव्वत है, यानी जिस्मानी गलबा जो फ़ौजी गलबा भी कहला सकता है। बहरहाल एक कौम को दूसरे पर जो फ़ौजी या अददी बरतरी हासिल हो, कुरान करीम ने ऐसी कौमों के हवाले के साथ जिनका जिक्र कुरान करीम में तारीख़ी तौर पर मिलता है, हमेशा उनकी अम्वाल की कसरत और औलाद की कसरत के तौर पर उसे पेश फरमाया है। बस ये आयत कुरानी मुहावरा है और कुरानी मुहावरे की मदद से इसको हल किया जा सकता है, जो दूसरी जगह कसरत से खुले खुले तरीक़ पर इस्तेमाल फरमाया गया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि लाभ व लाभ जब ज़ीनत और तफाखुर में बदलते हैं तो इंसान ज़रूर अपनी तौफ़ीक से बढ़कर खर्च करने पर मजबूर हो जाता है, और उसकी ग़ुलामी का ये पहला कदम है, पहला अंधेरा है जो उसकी ज़ात पर छा जाता है और उसे देखने की सलाहियत छीन लेता है। ऐसे लोग जब मजबूर होते हैं तो कर्ज उठाते हैं जो जानते हैं कि वापस नहीं कर सकते, तो ऐसी तिजारतों की स्कीमें बनाते हैं जिनमें होता कुछ भी नहीं, और लोगों को धोखे देके उनके पैसे खा जाते हैं, क्योंकि किसी तरह से नफ्स की इस हिर्स को पूरा करना है। और दूसरी शक्ल इसकी बनती है वो होशियार लोग जिनको कमाना आता है, और कमाने के बाद वो आला मकासद पर खर्च करने की बजाय पैसा इकट्ठा करते हैं, और महज दौलत में किसी दूसरे पर फौकियत ले जाना उनके लिए एक रूहानी या जो भी उसका नाम रखें, एक कल्बी तस्कीन का ज़रिया बनती है। लेकिन ये कल्बी तस्कीन का ज़रिया दर हकीकत उनके लिए धोखा साबित होती है, क्योंकि जब तक एक शख्स का पैसा दूसरे के मुकाबले पर बढ़ता रहे, उसको ये मालूम हो कि अब मैं 1 मिलियन से 2 मिलियन में दाखिल हो गया, मिलियनेयर के दायरे से बिलियनेयर में दाखिल हो गया, तो दायरे जब तक वसी होते चले जाते हैं किसी हद तक सुकून मिलता है। लेकिन जो ही ये दायरा अपनी हद इस्तिताअत पर पहुंचकर ठहर जाता है,
وہاں وہ نفس کی بےقراری، مزید کی طلب، سینے کی آگ کہ میں اب اور کیا کروں، کس طرح بڑھاؤں، اور بڑھانے کی بجائے جب وہ چیز گھٹنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وہ چیز جو اس کے سامنے نشو و نما پاتے ہوئے بڑی ہوئی، ایک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، اور یوں معلوم ہوا جیسے اب اس کو پھل لگنے کے وقت آ گئے ہیں، تو پھل کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہ جو حرص ہے یہ اور بڑھ جاتی ہے، طلب کی کوئی حد نہیں ہے، اور بالآخر ایسے انسان ہمیشہ محروم دنیا سے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں۔ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی دولت کو پھر سیاست پر استعمال کرتے ہیں اور تکاثر فی الاولاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں جا کر یہ دونوں مجرم ایک دوسرے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پھر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو گٹھ جوڑ ہے سیاست اور دولت کا، آج کی دنیا میں تمام ملک جن سے امن اٹھ چکا ہے، ان کا آخری نقطہ یہی ہے کہ وہاں دولت نے سیاست سے سمجھوتا کر لیا، یا دولت سیاست کو غلام بنائے ہوئے ہے، یا سیاست دولت پر غالب آ گئی ہے اور دولت کھینچنے کا ذریعہ بنا کر حکومت ہو رہی ہے۔ جن جن ممالک میں یہ بات ہوئی، پھر ان کے سنبھلنے کا بعد میں کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ ہر قسم کی کرپشن، بددیانتیاں اور جرائم پھر بڑی سطح پر وہاں پرورش پاتے ہیں، اور بدقسمتی سے اب مغربی دنیا میں جہاں سیاست نسبتاً زیادہ صاف اور پاک تھی، ابھی بھی ہے نسبتاً، دولت کی آمیزش کے نتیجے میں گندی ہو رہی ہے۔ دن بدن یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ سیاست کو دولت کمانے کا ذریعہ کیسے بنایا جائے، اور باوجود اس کے کہ یہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، عوام کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا بھی کیا جاتا ہے، مگر جس نہج پر ایک دفعہ قوم کا مزاج چل پڑے پھر رک نہیں سکتا۔ بس تکاثر ایک بیماری ہے، یعنی پیسہ بڑھانا ایسی بیماری ہے جو از خود اپنے آپ سے ضرب کھاتی رہتی ہے۔ سیاسی طاقت بڑھانا ایک ایسی بیماری ہے جو از خود اپنے آپ سے ضرب کھاتی رہتی ہے۔ بس تکاثر سے بہتر اسے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، اور قرآن کریم نے تکاثر کے مضمون کو اور جگہ بھی خوب عمدگی سے کھولا ہے، اور بعض اور مثالوں کے ساتھ بھی اسے واضح فرمایا ہے، اور اس انجام کو ہمارے سامنے ننگا کر کے دکھا دیا ہے۔ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسان تجھے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، یہاں تکاثر فی الاموال نہیں فرمایا، تکاثر، اے انسان تجھے بڑھتے چلے جانے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے، یعنی اموال میں اور طاقت میں سبقت لے جانے میں بالکل اندھا کر دیا ہے۔ الہا میں نے غافل کر دیا یا ہلاک کر دیا، دونوں معنی اس مضمون میں یہاں پائے جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جنون تم پر سوار ہو چکا ہے، اس نے تمہیں اپنے مفادات سے، اپنے مقاصد سے بالکل غافل کر دیا ہے اور ہلاک کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے لگے۔ اب جو قبروں کی زیارت کرنا ہے یہ بھی بہت ہی دلچسپ محاورہ ہے، اس میں دونوں معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں، یعنی کم سے کم دو معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنے اموال اور اولاد، اپنی طاقت، سیاست اور اپنی اقتصادیات کو ترقی دینے کی خاطر اتنے گر چکے ہو کہ قبروں سے بھی مانگنا پڑے تو نہیں روکو گے، اور قبروں سے بھی مانگو گے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ ان معنوں میں بین ہی یہی صورتحال تیسری دنیا پر مسلط ہو چکی ہے۔ مذہب چاہے اسلام ہو یا ہندو ہو یا جو مذہب کا نام رکھ لیں، ان میں بعضوں میں عقیدتاً، بعضوں میں توہمات کے رنگ میں مردہ پرستی شروع ہو چکی ہے، مردوں سے مانگنے کا رجحان ہے۔
اور یہ جو مردہ پرستی ہے اس نے جاپان کو بھی خالی نہیں چھوڑا اور کوریا کو بھی اور چین کو بھی خالی نہیں چھوڑا. آباء و اجداد کی روحوں کے سامنے سر جھکانا اور ان سے امیدیں وابستہ کرنا اب یہ روزمرہ کا بڑھتا ہوا فیشن ہے. اور ہمارے ملک میں آپ دیکھیں داتا کے دربار پہ پہنچ جاتے ہیں جن کو اپنے گھروں میں خدا کے حضور سر ٹیکنے کا موقع نہیں ملتا, جو راتوں کو اٹھ کے اس کے حضور سجدہ ریز ہونا جانتے ہی نہیں. وہ دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے داتا کے دربار پہنچتے ہیں اور دو مقاصد اپنی طرف سے حاصل کرتے ہیں. اول اپنے لیے اموال ان سے طلب کرتے ہیں, دوم اپنے لیے اولاد ان سے طلب کرتے ہیں, اپنی سیاست ان سے مانگتے ہیں اور اس دکھاوے کے ذریعے کہ ہم نے داتا کے دربار پر چادر چڑھائی ہے عوام سے بھی اپنی حد دل عزیزی کی بھیک مانگتے ہیں. کہتے ہیں اگر تم نے ہم میں اور کچھ نہیں دیکھا تو یہ تو دیکھو کہ وہ مردے جن سے تم مانگتے ہو ہم بھی انہی سے مانگ رہے ہیں. اور اتنا احترام ہے تمہارے مذہبی جذبات کا ہمیں کہ آگے پیچھے کبھی توفیق ملی نہ ملی, مگر اب ہم جب کہ حکومت پر قابض ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں تو دیکھو حضرت داتا کے دربار پر جا کر ان کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں, ان پر چادریں چڑھا رہے ہیں. تو بھیک ہے سوائے خدا کے ہر طرف بھیک ہی بھیک, دائیں طرف بھی بھیک, بائیں طرف بھی بھیک, عوام سے بھی بھیک, بڑے لوگوں سے بھی بھیک اور مردوں سے بھی. تو زرتم المقابر کا اس سے بہتر نقشہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے پاگل ہو گئے ہو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کہ قبروں کی زیارت کرنے لگے ہو. اور دوسرا معنی جو آخری اور بہت ہی پرجلال معنی ہے کہ تم تو قبروں کے کنارے تک جا پہنچے ہو, حتیٰ زرتم المقابر. کیا تمہیں اپنا انجام دکھائی نہیں دے رہا؟ تمہارے سامنے مقبرے پھیلے پڑے ہیں. تم سے پہلے ایسے ہی لوگ تھے جیسے تم ہو جن کو اس ظلم نے مقبروں تک پہنچا دیا. وہ دفن ہے, زیر زمین دفن ہے. ان کو دیکھو اور ہوش کرو کہ تم نے اپنا کیا انجام بنا رکھا ہے. بس وہ جو حطامہ ہو کر وہ کھیتی جس سے توقع تھی کہ بہت وہ بارآور ثابت ہوگی, گھر ہمارے غلوں سے بھر دے گی, اگر بارآور ہونے سے پہلے اس پر کوئی ہوا چل پڑے اور وہ زرد ہو جائے اور زرد ہو کر پارا پارا ہو جائے اور اس کا زمیندار کو اس میں کوئی دلچسپی نہ رہے, ہوائیں آندھیاں چلیں رنگیتی ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, مٹی میں ملا دیں اور پھر اس پر پاؤں پڑنے لگیں. یہ جو نقشہ ہے یہ وہ آخری نقشہ ہے جو تکاثر کا نقشہ ہے, مقابر تک پہنچنے کا یہ نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے. تو فرمایا اس کی خاطر تم اپنی زندگیاں برباد کرتے ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ سیاست نے مال کے ساتھ مل کر دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے, اور انسان نے خود بھی ذاتی طور پر اموال کی طلب میں اور جو سیاسی طاقت ہے اس کی خواہش میں دنیا میں کتنے مصائب برپا کر رکھے ہیں. ہمارے ملک میں پاکستان میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دوسری دنیا میں ہر جگہ قریباً یہی کچھ ہو رہا ہے. انسانی زندگی کی قیمت ہی کوئی نہیں رہی, انسانی عزت کی کوئی توقیر باقی نہیں رہی. اور ہر دفعہ جب آپ سوال کریں کیوں, تو یا پیسے کی خاطر یا سیاست کی خاطر. یہ دو چیزیں ایسی غالب آ جاتی ہیں پھر اور انسانی دماغ پر ایسا قبضہ کر لیتی ہیں کہ دیکھنے کی ہوش ہی باقی نہیں رہتی. یہ آخری طبی لازمی نتیجہ ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا, اور ہوتا ہے روزانہ گھروں میں شروع. آپ کی اولاد میں اس کے آثار نمایاں ہو کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں, آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. آپ کی بیویوں میں, آپ کی بچیوں میں, آپ کے لڑکوں میں یہ آثار ظاہر ہوتے ہیں, آپ ان کی طرف متوجہ نہیں کرتے. اور اگر متوجہ ہوں تو وہ وقت ہے کہ آپ ان کی بیخ کنی کریں, ورنہ بعد میں پھر پچھتاتے رہ جائیں گے اور کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. مثلا عورتیں ہیں مثال کے طور پر, ان کو ہم پردے کے متعلق تاکید کرتے رہتے ہیں, لیکن 100 عذر ہیں جن میں جائز بھی بہت ہیں
کہتے ہیں ہم نے کمانا ہے، ہم نے باہر نکلنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے بچیوں نے. اب ہم کیسے بند ہو کے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں بالکل گھروں میں بند ہو کر نہ بیٹھو، لیکن اپنی عزتوں کو بند رکھو، ان کو کھلی چھٹی نہ دو، ان کو سر عام بے راہ روی کی اجازت نہ دو. تو پھر پردے کی جو بھی شکل ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اجازت مانگتے ہو کسی اور بہانے سے، اور اجازت کو استعمال کرتے ہو کسی اور غرض کے لیے، اور وہ غرض زینت اور تفاخر ہے. بس وہ بظاہر نیک اور شریف عورت، بظاہر ان معنوں میں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بدینہ آپ دیکھیں گے جس پہ اس کو ملزم کر سکیں، اس کو مجرم دکھا سکیں، لیکن ایک کمزوری اس کی آپ کو دکھائی دیتی ہے اور اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی. وہ جب باہر نکلتی ہے تو صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس طرح بن ٹھن کر نکلتی ہے، اس ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے کہ غیر نظروں کو اپنی طرف کھینچے اور اپنے حسن کو نمایاں کرے. جبکہ قرآن کریم نے پردے کی جو تعریف فرمائی ہے اس کی مرکزی تعریف یہ ہے کہ اپنی زینت کو غیر آنکھوں کے سامنے ابھارا نہ کرو. بس وہ ضرورت کیسی ضرورت ہے جس کے خاطر اجازت لے کر اس کو بے محال استعمال کرو اور اپنے ہی خلاف استعمال کرو، اپنی اولادوں کے خلاف استعمال کرو. تو یہ جو زینت ہے یہ تو قوموں کی عصمت پر بات کر دیتی ہے، ان کو اعلیٰ مقاصد کے لیے خدمت کی توفیق ہی باقی نہیں رہتی. اس کے برعکس وہ بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں جو زیادہ اس طرح کا پردہ نہیں کرتی جیسے برقع پوش ہوں، لیکن آپ ان کو خدمت دین پر معمور دیکھیں گے، دیکھیں کتنی سادگی ان کے اندر خود بخود آ جاتی ہے. اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ تیار ہو کے باہر نکلیں. ایم ٹی اے کا وقت ہو رہا ہے، ان کو گھر کے کام بھی کرنے ہیں، ناشتے بھی تیار کرنے ہیں، بچوں کو رخصت کرنا ہے. افراتفری میں جس حال میں ہیں، دوڑی مسجد آ کر وہ خدمت دین میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر کوئی بیمار نظر بھی اگر پڑے تو صحت مند ہو سکتی ہے، مزید بیمار نہیں ہو سکتی. ان سے دل پاک ہوتے ہیں. یہ وجود ہیں جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے سوسائٹی میں، ایک مضبوط قوی حصہ جو بھرپور زندگی میں حصہ لیتا ہے اور کسی زندگی کی جائز ضرورت سے محروم نہیں رہتا. مگر نسوانیت کو لوگوں کی رجولیت ضائع کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا. نسوانیت کے خاص مقاصد ہیں، جس ماحول میں وہ مقاصد ہیں وہاں اس کو ابھارنا، اس کی زینت سے فائدہ اٹھانا قرآن کریم اس کی اجازت دے رہا ہے، اس کی حد بندی کر رہا ہے، اس کے ارد گرد خطوط کھینچ رہا ہے. دیکھو تمہارے بچے ہیں، ان کے سامنے اچھی دکھا کرو. یہ نہیں کہ جھاٹے پھلا کر بچوں کے سامنے آ جاؤ اور مارکیٹ میں جانا ہو تو خوب بال سنوار کر بلکہ ابھار کر اور بکھیر کر اس طرح نکلو کہ تمہارے پیچھے ان کی جھالریں لہراتی ہوئی چل رہی ہوں. یہ غلط طریق ہے. تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے پیاری کیوں نہیں بنتی؟ اپنے بھائیوں، اپنی ماؤں، اپنے باپوں کے سامنے کیوں اچھی نہیں بنتی؟ ان کی نظر میں کیونکہ پاکیزگی ہے، اس لیے جب تک تم ان کے سامنے اچھی نہیں بن سکتی جب تک تمہاری نظر میں پاکیزگی کی قیمت نہ ہو. بس زینت و تفاخر میں یہ سارے پیغام ہمارے سامنے رکھ دیے. اور امر واقعہ یہ ہے، آپ انسانی نفسیات پر غور کر کے دیکھیں کہ انسان کی نیتیں قیمتوں سے طے پاتی ہیں، اور انسان کی نظر میں جس چیز کی قیمت ہے وہی فیصلہ کرتی ہے کہ نیت کیسی ہوگی اور اس نیت کو کس شکل میں عملی دنیا میں ڈھالا جائے گا. بس اگر نیت میں پاکیزگی نہ ہو تو جہاں پاکیزہ آنکھیں ہیں وہاں دکھانے کا شوق ہی کوئی نہیں رہتا، اپنی بلا سے ہوں یا نہ ہوں، جیسی وہ آنکھیں ہوں ویسی وہ آنکھیں نہ ہوں. مزہ کیا کہ جو نظر پڑتی ہے پاکی سے پڑتی. ہاں جہاں ذرا تھوڑا سا ہجان پیدا ہو جائے، جہاں نظر میں طلب پیدا ہونی شروع ہو جائے
جہاں ہمیں محسوس ہو کہ ہماری پوجا کی جا رہی ہے۔ اب وہ عورتیں جن کے متعلق میں نے کہا ہے بظاہر ان میں آپ کوئی جرم نہیں دیکھیں گے، اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہیں، مگر قرآن کریم نے جو یہ تعریف فرما دی کہ اس نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ بیماری شروع ہو چکی ہے۔ اور جب تک کوئی نظر عبادت نہیں کرتی اس وقت تک پورا سکون نہیں ملتا، اور یہ نظروں کی عبادت کروانا بہت ہی خوفناک اور مہلک بیماریوں پر منتج ہو جایا کرتا ہے، اور یہ مرض آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ نسلیں جو دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں زینت اور تفاخر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان قدروں کو اپناتے ہوئے اونچے بڑے نہ ہوں، ان کو اپناتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، وہی چیزیں ان کے اندر سموئی جاتی ہیں اور پہلے سے زیادہ نشو و نما پاتی ہیں۔ یہ صورتحال اگر اسی طرح جاری رہنے دی جائے تو پھر ان چیزوں سے بھی لذت یابی کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، اس کے بعد دل خشک ہو جاتے ہیں، اور خالصتاً اپنی بڑائی یعنی معبود ہونے کی آخری منزل، جہاں دنیا کا سر اپنے سامنے جھکاؤ، اپنے اموال کو زیادہ کر کے یا اپنی طاقتوں کو بڑھا کر، اس وقت تک تمہیں چین نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ بعض دفعہ زینت اور تفاخر کے دائروں سے نکل ہی چکے ہوتے ہیں۔ بعض آپ سیٹھوں کو دیکھیں گے کہ ان کو قطعاً کوئی ہوش نہیں اپنے کپڑوں کی، بلکہ بال بکھیرے ہوئے برے حال میں بٹن کھلے ہوئے وہ تجوریوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ یہ ہے ہماری شان، ہمارے پاس دولت ہے، ان لوگوں کے پاس دولت نہیں ہے، اور بغیر زینت کے بھی وہ اپنی بڑائی خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر دولت میں مزہ دیکھ رہی ہے۔ تو ہر انسان جو معبود بن کر ابھرتا ہے وہ کسی نہ کسی خاص اپنی یعنی نفسانی الہی غرض کے ساتھ معبود بنتا ہے۔ جس کی نظر زینت پر زیادہ ہے وہ زینت کا معبود، دکھاوے کا بت بن جاتا ہے۔ جس کی نظر دوسروں پر اپنی تمدنی برتری حاصل کرنے کا شوق ہے وہ پھر رسم و رواج کے بت کو اپناتا ہے اور رسم و رواج کا خدا بن کر ابھرتا ہے، اور آخری صورت اس کی یہ ہے کہ دولت کے سرچشموں پر قبضہ کر لے اور طاقت کے سرچشموں پر قبضہ کر لے۔ جب یہ معبود بن جائے تو دنیا کی ہر دوسری قدر اپنی قیمت کھو دیتی ہے۔ کوئی اس راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرے گا اس کا سر توڑ دیا جائے گا، خواہ ان لوگوں کے بچے اغوا کر کے آپ اپنی سیاسی طاقت کو بحال رکھیں، خواہ معصوم آدمیوں کا قتل عام کروا کر اپنا رعب قائم رکھیں کہ ہم ہیں صاحب اولاد، ہم جتھے والے لوگ ہیں، تم کیا چیز ہو، تم ہماری مخالفت کرنے کی ضرورت کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر اموال کے تمام ذریعوں پر قابض ہونے کے ذریعے وہ جو سرچشمے ہیں اقتصادی دولت کے، ان پر قابض ہونے کے ذریعے وہ اپنی بڑائی کو جاری رکھتے ہیں اور اس کو دائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ساری انسانی زندگی کا۔ اب آپ دوبارہ ان باتوں کو سن کر اور سمجھ کر جب بھی پاکستان کا کوئی اخبار اٹھائیں گے یا ہندوستان کا کوئی اخبار اٹھائیں گے یا دوسرے ملکوں کے اخبار اٹھائیں گے، آپ کو یہی خلاصہ نظر آئے گا۔ ساری افراتفری، ساری دوڑ، سب چکر اسی مرکز کے گرد گھومتے ہیں جو تکاثر فی الاموال اور تکاثر فی الاولاد ہے، اور ساری دنیا کو مصیبت دیکھیں کتنی ڈالی ہوئی ہے اس میں۔ تمام دنیا کا امن جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ لوگ جو دکھاوے کی راہ سے ان چیزوں تک پہنچتے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دنیا میں حقیقتاً وہ انسان کی یا اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں۔ ان کو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ دنیا ان کو ایک خدمت گار کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ نہیں، یا ان کی قوم ان کو اپنے خادم کے طور پر
اگر دیکھتی نہیں تو کم سے کم دل میں گمان کرتی ہے کہ یہ ہمارے خادم ہیں. یہ تأثر قائم کرنے پر سارا زور رہتا ہے، اور اس سے نیچے اس تأثر کو قائم کرنے کی جہاں تک ٹھوس بنیادوں کا تعلق ہے اس میں ان کو ذرہ بھر بھی دلچسپی نہیں رہتی. مومن ان چیزوں کے بالکل برعکس ہے. مومن ان سب اندھیروں سے آزاد ہے. وہی ہے جو دیکھتا ہے، اور وہی ہے جو نیک انجام کو پہنچتا ہے. وہی ہے جس کی آخرت کی ضمانت دی جاتی ہے. بس قرآن کریم نے ان تمام انسانی کمزوریوں کا ذکر فرماتے ہوئے انہیں کلیۃ رد نہیں فرمایا کہ ان کے اندر کچھ بھی تمہارے لیے باقی نہیں. ایک فطری حقیقی تقاضے کے طور پر یہ آواز کیسی آ رہی ہے جی؟ باہر سے باہر وہ شور تھا، میں نے کہا شاید ہمارے نظام میں کوئی خرابی ہوئی ہے. اس پہلو کے ساتھ اگر آپ اپنے اعمال کا، اپنے نفس کا جائزہ لینا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا نجات دہندہ بنا سکتا ہے. اور نجات دہندہ بننے کے لیے پہلے اپنے نفس کو نجات دینی ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی نظر میں رکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اسی نظر کی ہمارے نزدیک قیمت ہے، باقی کسی نظر کی قیمت نہیں. اس نظر کا عجیب حال ہے. بعض دفعہ آپ کو دولت مند دیکھ کر خوش ہوگی، بعض دفعہ غریب دیکھ کر خوش ہوگی. اس لیے اگر اس نظر کو خوش کرنا ہے تو اس کی خاطر غربت اختیار کرنا بھی آپ کے لیے لذت پیدا کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو خوش کرنا ہے. اس کی خاطر دولت اختیار کرنا بھی آپ کو خوش کرے گا، کیونکہ اس کی رضا کے تابع ہے. بس ایسے انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس کی زندگی کے قوانین بدل جاتے ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں میں رہنا سہنا، ان سے معاملات کرنا ایک نئے رنگ پر آ جاتا ہے جس کا عام انسانوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اب خدا جن کو تکاثر فی الاموال کا جنون ہو، وہ اس لیے ہے کہ وہ انہوں نے اپنے نفس کی پرستش کرنی ہے، اور اگر وہ خدا کی پرستش کرنے لگیں تو اس تکاثر فی الاموال میں ان کو کوڑی بھی کی بھی دلچسپی نہیں رہتی. پھر وہ مال جو خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی راہ میں لوٹانے میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اور جتنا مزہ ایک کمانے والا کما کر اکٹھا کرنے میں محسوس کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ مزہ خدا کے بعد بندے اس کمائی کو خدا کے بیان کردہ شرائط کے تابع حقوق کا خیال رکھتے ہوئے متوازن طریق پر خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لذت پاتے ہیں. کبھی آپ کسی چندہ دینے والے احمدی کو جو اس وجہ سے چندہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، چندہ دینے کے بعد مغموم نہیں پائیں گے. ٹیکس دینے کے بعد تو آپ کئی چہرے دیکھیں گے، وہ چہرے اتر گیا، مصیبت پڑی، کیوں جی کیا ہوا، آج تو جی بڑی چٹی پڑ گئی، وہ ٹیکس جو ہم نے چھپایا ہوا تھا اتنی دیر سے وہ ننگا ہو گیا، پکڑے گئے، آج ہمیں دینا پڑا ہے. لیکن کبھی کسی چندے دینے والے کو آپ سر پھینک کر چلتے ہوئے مغموم نہیں دیکھیں گے، کیوں جی کیا ہوا کہ جی آج اتنا چندہ دینا پڑا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ناممکن ہے. ہاں ایسے مغموم لوگ ضرور دیکھیں گے جو چندہ نہیں دے سکے اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. میں نے خود دیکھے، بارہا دیکھے. آتے ہیں، تھوڑی رقم پیش کرتے ہیں اور اس قدر بے چینی محسوس کرتے ہیں، اتنا دکھ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ کی توفیق نہیں، ہم چاہتے تھے کہ زیادہ دیں. دعا کریں کہ اللہ ہماری حسرتیں پوری کرے. ایسی دنیا بھی آپ نے کہیں اور دیکھی ہے جو جماعت احمدیہ کی دنیا ہے؟ بس یہی وہ مضمون ہے. ان کے ہاں تکاثر کی تمنا ہے خدا کی خاطر خرچ کرنے کی خاطر. ان کے ہاں تکاثر کی تمنا ہے تاکہ اپنے غریب رشتہ داروں کی ضرورتیں پوری کر سکیں، اپنے دکھی ہمسایوں کی، اپنے بیمار ساتھیوں کے لیے کچھ وہ شفا، کچھ صحت کے، کچھ ان کے پیٹ بھرنے کے سامان کر سکیں. ان کو لگن ہوتی ہے کہ خدا ہمیں اور دے تو ہم اور خرچ کریں. اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے دعا کے لیے اس طرح بارہا لکھا
کہ ہمارے دل میں ایک ہر وقت ایک آگ سی سلگتی رہتی ہے، کاش ہمیں توفیق ہو تو ہم فلاں غریب رشتہ داروں کی مدد کر سکیں، فلاں مصیبت زدہ کی مدد کر سکیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے، اور پھر خدا ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دلوں میں قربانیوں کی آرزویں پال رکھی تھیں اور خدا نے توفیق بخشی، اور انہوں نے ان قربانیوں کی راہ میں اپنا جان و مال فدا کیا، اور دیکھو کیسے مطمئن ہو گئے۔ قضا نحبہ، وہ تو کی آرزویں پوری کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، ان میں ایسے بھی ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں، کب خدا ہماری حسرتیں پوری کرنے کے سامان کرے گا۔ تو دیکھو تکاثر تو تکاثر ہی ہے، مگر نیتوں نے ان دونوں تکاثر کی قسموں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ڈال دیا۔ ایک تکاثر ہے نیک ارادوں کی خاطر نیک راہوں پر خرچ کرنے کے لیے، اسی طرح اموال کا اولاد کا حال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے کثرت کی دعا مانگی، بلکہ نصیحت فرمائی کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو ولودن ودودن ہوں، محبت بھی بہت کریں تم سے اور بچے بھی بہت پیدا کریں۔ اس لیے بسا اوقات جب فیملی ملاقات میں اچھے خوش جوڑوں کو دیکھتا ہوں، ان سے کہتا ہوں اور بچے پیدا کرو، وہ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں، حالانکہ مذاق نہیں، میرے ذہن میں ہمیشہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی بچے پیدا کر کے بھی بڑھیں اور تبلیغ کے ذریعے سے بھی بڑھیں اور خوب نشو و نما پائیں، کیونکہ یہی تو ہیں جن کے ساتھ دنیا کا امن وابستہ ہو چکا ہے۔ دنیا کا نیک انجام اب ان پر بنا رکھتا ہے اپنی، یہ قائم رہیں گے تو دنیا کا نیک انجام قائم رہے گا، اس کی امیدیں قائم رہیں گی۔ اگر یہ کمزور ہو گئے، یہ مٹ گئے، تو دنیا کی نیک انجام کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ بس اپنی ان قدروں کو جو اس حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے میں نے آپ پر کھولی ہیں، ان کو پہچانو، اور ہر وہ اندھیرا جس کا ان آیات میں بیان ہوا ہے اس کی قلع کم کرنے، اس کو اپنے سینے سے نوچ پھینکنے کی کوشش شروع کر دو۔ اور یہ تفصیل اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا، بعض پہلے خطبوں میں نے بسا اوقات تفصیل سے بھی یہ بیماریاں بیان کی ہیں، اس لیے کہ اگر ادھر شروع ہو جائے تو یہ سلسلہ پھر ختم ہی نہیں ہوگا۔ انسان کس قسم کی اندرونی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، کیسی کیسی غلط فہمیاں اپنی ذات کے متعلق رکھتا ہے، اپنی اولاد کے متعلق رکھتا ہے، اپنے پیاروں سے جو امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اپنے دشمنوں کے متعلق کیا کیا غلط رویے اختیار کرتا ہے۔ ایسا مضمون ہے جو ساری انسانی زندگی پہ محیط ہے، کس کو بیان کروں اور کس کو چھوڑوں۔ اس لیے اصولاً میں نے آج آپ کو یہ خلاصہ پیش کر دی، آپ کے سامنے وہ خلاصہ پیش کر دیا ہے جو قرآن کریم نے نکالا ہے۔ 3 قسم کے اندھیرے ہیں جو اگر تم پر چھا گئے تو تمہاری کانوں پر بھی پردے پڑ جائیں، تمہارے کانوں پر بھی مہر لگ جائے گی، تمہارے دلوں پر بھی مہر لگ جائے گی، اور تمہارے آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے، پھر یا دیکھ بھی نہیں سکو گے کہ تمہارا مفاد ہے کس چیز میں، دیکھو گے بھی تو غلط فیصلے کرو گے، کیونکہ قوت ادراک بیمار ہو چکی ہوگی۔ دل وہ قوت ادراک ہے جو ان پیغامات کو پرکھتا ہے اور ان سے نتائج اخذ کرتا ہے جو آنکھ یا کان کے سوراخ سے انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور بھی ذرائع ہیں، مگر یہی 2 ہیں جن پر بنا ہے اصل میں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا احسان جو انسانی نفس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تم ماں کے پیٹ میں کس حیثیت میں تھے، اندھے، 3 قسم کے اندھیروں میں گھرے ہوئے۔ اب وہاں بھی دیکھو 3 اندھیروں کا ذکر ملتا ہے، اور اچانک کیا دیکھتے ہو کہ تم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو، جالنا ہو سمیعًا بصیرا، اس بچے کو ہم نے سمیع بھی بنا دیا اور بصیر بھی بنا دیا، وہ سننے بھی لگ گیا اور دیکھنے بھی لگ گیا، اور سمیع کو پہلے رکھا ہے اور بصیر کو بعد میں۔
اس میں اور بھی حکمتیں ہیں، مگر ایک یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پہلے سننا شروع کرتا ہے، بعد میں دیکھنے لگتا ہے، اور شروع میں ماں کے پیٹ میں بچے کا بیرونی دنیا سے رابطہ صرف کان کے ذریعے ہے، اور جب باہر نکلتا ہے پھر آنکھیں کھلتی ہیں، ورنہ پیٹ میں تو آنکھیں ہوں بھی تو دکھائی کچھ نہیں دیتا، اندھے کا اندھا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جعلناہ سمیعا بصیرا، باہر آیا تو ہم نے اسے سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا، اور آواز کے ذریعے ماں کے پیٹ میں پیغام دینے کا نظام خدا تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے۔ اسی لیے اس زمانے میں دعاؤں کا ذکر ہے، ذکر الہی کا ذکر ہے، کیونکہ بچہ ان باتوں کو سنتا ہے، اور بسا اوقات جو ماحول میں شور پڑ رہا ہے اس سے بد اثر قبول کرتا ہے، ماحول میں پرسکون باتیں ہو رہی ہیں اس سے سکون حاصل کرتا ہے، اور اب تو سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کر کے اسے وہمے کا حصہ نہیں بلکہ ایک حقیقت میں سائنسی دریافت کا حصہ بنا دیا ہے، قطعی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے۔ تو سمیع بصیرہ یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان تمام ماحول، گرد و پیش، بلکہ بہت دور دور کی باتیں بھی اخذ کرتا ہے، اور لیکن اگر اندر دماغ نہ ہو اس کے تجزیے کے لیے تو آنکھیں کھلی ہیں، کان موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں جی اس کا دماغ ڈیڈ ہو گیا، آکسیجن جانی بند ہو گئی، اور وہ دماغ جس نے سارا کمپیوٹنگ کرنی تھی وہ کرنے سے عاری ہو گیا، حالانکہ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن بھی رہے ہیں، ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا۔ وہی آنکھ اندھی نہیں ہوئی ہوتی بلکہ جو دیکھتی ہے اس کا پیغام اندر نہیں پہنچتا، جو کان سنتے ہیں اس کا کوئی مقصد دماغ حاصل نہیں کرتا کہ کیا سنا جا رہا ہے۔ یہی نقشہ ہے قرآن کریم نے جو کھینچا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ بہرے ہو جاتے ہیں، ان کے دل مور زدہ ہیں، ان کے اوپر ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ جو کچھ گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں اس سے استفادہ کر سکیں۔ بس ان خطرات کے خلاف آپ بیدار ہو جائیں، اپنے آپ کو ان پیغامات کو سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ زندہ رکھیں، کیونکہ اگر یہ صلاحیت مر گئی تو آپ مر جائیں گے۔ وہ پیغامات جو آپ کے کان سنتے ہیں، وہ پیغامات جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کو، ان دونوں صلاحیتوں کو زندہ رکھیں تو لازم ہے کہ آخر پر جو ان سے نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ نتیجہ نکالنے کی صلاحیت کو بھی زندہ رکھا جائے، ورنہ فائدہ کچھ نہیں۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز کچھ لوگ دیکھتے ہیں، دو مختلف نتیجے نکالتے ہیں، اور وہاں دل کی مہر کی بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سے بچے ہیں جن کے مزاج اس لیے بگڑے ہیں کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر جرائم دیکھے ہیں، اور قتل و غارت دیکھا ہے، اور فخر دیکھا ہے کہ اس طرح کسی نے کسی کو مارا اور پھر فخر کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ بچے ایسے بھی ہیں جو اکثر آج کل کی دنیا میں ایسے بچے ہیں جو اس کو اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو روزمرہ اپنے گھر میں تفاخر کی عادت ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو بلی بنانے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغلیں بجانے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بس وہ بیج جو بچپن ہی سے گھر میں بیمار بن کر اٹھ رہا ہے، اس سے جب کونپلیں پھوٹیں گی تو ضرور بیمار پھوٹے گی۔ بارش تو ایک ہی طرح کی ہے، مگر بعض جگہ زہریلے پودوں کی نشو و نما کو بڑھاتی ہے، بعض جگہ اچھے پودوں کی، صحت مند پودوں کی نشو و نما کو بڑھاتی ہے۔ بس ایسے بچے جب وہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن تو کہتے ہیں اچھا یہ بات ہوئی، اور اگر وہ پکڑا گیا بے ایمان تو کہتے ہیں ہم نے یہ چلاکی کرنی، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، اور ارادے کر کے بچپن سے دلوں میں جرموں کی تمنائیں پالنے لگتے ہیں، اور جب بڑے ہو کر باہر نکلتے ہیں تو پھر ان سے یہی توقع رکھی جا سکتی۔ کچھ ایسے شریف نس بچے بھی ہیں جن کے گھر کا ماحول پاکیزہ ہے اور پیارا ہے، وہ ان کو دیکھ کر متنفر ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمیں توفیق ملے تو ہم ایسے ذلیل لوگوں کو پکڑ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے۔ وہ جو جوابی کارروائی کرنے والی طاقتیں ہیں
ان کا دل ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور یہ فیصلہ گھروں میں ہو رہا ہے. آپ نے جس طرح اپنے بچوں کو پالا ہے، آپ ہی اگلی قوم کے اگلے حصے کی تقدیر بنا رہے ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن وغیرہ تو بعد میں آئیں گی. بچپن سے آپ کے رجحانات کو بچے جو پڑھتے ہیں، آپ کی اداؤں کو جو دیکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آپ کا حقیقی لطف کس چیز میں ہے. دنیا کی دولت میں ہے یا اچھی پیاری باتوں کے تذکرے میں ہے. خدا اور رسول کے ذکر میں آپ کو مزہ آ رہا ہے یا بیہودہ باتوں میں ہے. ایسے لوگ اپنے بچوں کی تقدیر بنا دیتے ہیں، خواہ ان کا ارادہ ہو یا نہ ہو، تو خود بخود بنتی ہے. اب یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری نئی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے MTA کا نظام جاری فرما دیا. اور اب وہ بگڑے ہوئے ماں باپ جن کی دلچسپیاں دوسری ہیں، اپنے بچوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، یعنی منفی رنگ میں اثر انداز ہونے کی. اور بچوں کو عادت پڑ گئی ہے MDA ٹیلی ویژن کی. اور وہ ماں باپ دوسری لگانے لگے تو کہتے ہیں بالکل نہیں لگانی، ہم نے تو یہی دیکھ لی ہے. اور بعض ماں باپ کی اصلاح بچے شروع کر چکے ہیں. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے جب عالمی ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں تو عالمی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کے سامان بھی وہ خود فرما رہا ہے. اور میں تو محض قرآن کریم کی نصیحتوں پر اشارے کر کے آپ کو بار بار متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، مگر یہ مجھے دل میں یقین ہے کہ خدا کے ہاں آسمان پر یہ فیصلے ہو چکے ہیں. اللہ کی تقدیر خوب کھل کر ظاہر ہو گئی ہے کہ آج دنیا کی تقدیر جماعت احمدیہ سے وابستہ ہو چکی ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت کا غلبہ اب اگر دنیا میں ہوگا، اور ضرور ہوگا، تو جماعت احمدیہ ہی کی خاطر ہوگا، جماعت احمدیہ کے وسیلے سے ہی ہوگا. بس اپنے دل کو ہر قسم کی ظلمات سے پاک و صاف کر لیں تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو آپ نے تمام تر خدا سے پایا ہے وہ ہمارے سینوں کو روشن کر دے، منور کر دے، اور ہمیشہ کے لیے وہاں اپنی جگہ بنا لے تاکہ ظلمات پھر ان سینوں میں جھانک بھی نہ سکیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.